صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ قربانی کے ایام قریب ہیں، ہر طرف سنت ابراہیمی کے چرچے ہیں۔ خوش نصیب افراد اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرنے کے لیے مال خرچ کر کے خوبصورت سے خوبصورت جانور خرید رہے ہیں۔ گلیوں میں جانوروں کی چہل پہل ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے قربانی کرنے کی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ پیارے نبی رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یعنی تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا، بکل شعرۃ حسنہ، یعنی قربانی کے ہر بال کے بدلے تمہارے لیے ایک نیکی ہے۔ جو خوش نصیب عاشقان رسول اس سال قربانی کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اللہ پاک ہم سب کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتے اور دل میں حسرت لیے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی طاقت نصیب فرمائے۔ محمد عارف قادر زیائی سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ کے مرید ہیں، فرماتے ہیں کہ 1974 کی بات ہے کہ میں نے مدینہ پاک میں مستقل رہائش اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ مدینہ پاک میں کاروبار کا بھی ایک ذریعہ بن گیا، بس والد محترم سے اجازت لینی باقی تھی۔ چنانچہ مدینہ پاک سے والدہ کو خط لکھا اور اجازت چاہی، مگر والدہ محترمہ نے اجازت نہ دی۔ فرمایا پاکستان آ جاؤ۔ ساتھ ہی امی جان نے سید قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھی خط بھیجا، ان سے بھی درخواست کی کہ عارف کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوگی، مہربانی فرما کر اسے واپس بھیج دیجیے۔ عارف قادری صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دن رات کے وقت میں سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور روزانہ رات کو جو محفل میلاد ہوتی تھی اس میں شرکت کی۔ محفل ختم ہونے کے بعد جب سب چلے گئے تو سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عارف بیٹا آپ کے گھر سے خط آیا ہے، وہ پڑھ لو۔ یہ کہہ کر آپ نے خط مجھے دیا، میں نے پڑھ کر چپکے سے رکھ لیا۔ فرمایا بیٹا خط پڑھ لیا؟ میں نے کہا جی پڑھ لیا۔ فرمایا کیا ارادہ ہے؟ عرض کیا میں مدینے میں ہی رہنا چاہتا ہوں، والدہ کو بھی کچھ دن میں صبر آ ہی جائے گا۔ سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا والدہ کی بات مانو، اس میں تمہارے لیے برکت ہے۔ میں نے پھر عرض کی کہ آپ کرم فرما دیں، میں مدینہ چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا۔ اب قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذرا جلال میں آ کر فرمایا نہیں چلے جاؤ، والدہ کا حکم مانو، تم انشاءاللہ مدینے میں آؤ گے اور یہاں ہی رہو گے۔ عارف صاحب کہتے ہیں کہ مدینہ چھوڑنے کو دل تو نہیں چاہ رہا تھا، پھر بھی امی جان کے حکم اور پیر صاحب کے ارشاد پر نہ چاہتے ہوئے میں پاکستان واپس آ گیا۔ الحمدللہ کچھ ہی عرصے کے بعد کرم ہوا، پیر صاحب کی دعا رنگ لائی، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان فرمایا اور میرے لیے مدینہ پاک میں مستقل رہنے کے اسباب بن گئے۔ جناب مسعود احمد قادری زیائی رحمۃ اللہ علیہ سیدی قطب مدینہ پیر ضیاء الدین مدنی، ان کو کہتے ہیں قطب مدینہ، کہ مدینہ ہی میں ان کی عمر گزری اور وہیں جنت البقیع میں مدفون ہے۔ تو یہ بھی ان کے مرید تھے سیدی قطب مدینہ کے۔ آپ کے ساتھ بھی تقریباً ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ کہتے ہیں کہ میں دوسری مرتبہ حج کے لیے حاضر ہوا، حج کے بعد مدینہ پاک حاضری ہوئی۔ میرا ارادہ تھا کہ آپ بس مستقل طور پر مدینہ میں ہی رہائش اختیار کر لو۔ چنانچہ گھر سے چلتے وقت بھی والد صاحب سے اجازت لی، میں نے مدینہ پاک پہنچ کر کام کاج بھی ڈھونڈ لیا اور یہیں رہنے لگا۔ کچھ عرصے بعد والد صاحب کا خط آیا، انہوں نے حکم دیا کہ بیٹا پاکستان واپس آ جاؤ۔ مجھے پریشانی ہوئی، روزانہ رات کو عشاء کے بعد پیر صاحب سیدی قطب مدینہ کی خدمت میں حاضری ہوتی تھی۔ میں نے مسئلہ عرض کیا اور میں بیٹا جلدی چلے جاؤ، انشاءاللہ اور قریب پھر آؤ گے اور یہیں بسو گے، والدین کا حکم ماننا ضروری ہے۔ جناب مسعود احمد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے پیر صاحب کی بات مان لی اور پاکستان واپس چلا آیا۔ الحمدللہ پیر و مرشد کی دعاؤں سے مجھے مزید 2 مرتبہ حج کی سعادت نصیب ہوئی اور آخر مدینہ پاک ہی میں مستقل رہائش بھی نصیب ہو گئی۔ وہ کیا شان ہے سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ الحمدللہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں
اولیاء کرام ہوتے ہیں ان کا کہا ٹلتا نہیں ہے، جو فرما دیتے ہیں اللہ پاک ان کی بات پوری فرما دیتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، لمبی حدیث ہے اور ہے بھی حدیث قدسی، یعنی ہمارے رب کا ارشاد ہے، الفاظ محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی میرے دوست دشمنی رکھتا ہے میں رب قہار اسے اعلان جنگ دیتا ہوں۔ یہ ولیوں کی شان ہے، ان سے دشمنی اللہ پاک سے اعلان جنگ ہے۔ اس حدیث کے آخر میں ہے، وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اور اگر وہ یعنی ولی مجھ سے کچھ مانگے تو میں اللہ رب العالمین ضرور بضرور اسے عطا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ رب کریم کی بارگاہ میں ولیوں کا مقام ہے، ان کی عزت ہے کہ جو فرما دیں، جو کچھ اللہ پاک سے مانگ لیں، رب رحمان الرحیم محض اپنے کرم سے ان کی بات ٹالتا نہیں ہے، ان کی مانگ پوری فرما دیتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گفتائے اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، یعنی ولی کی زبان سے نکلی ہوئی بات وہ ہوتی ہے جو رب کریم خود ان سے کہلواتا ہے۔ اگرچہ بندے کے حلق سے نکلے الفاظ ہوتے ہیں پر حقیقت میں وہ الفاظ رب کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ تو ذوالحجہ الحرام کو یوم قطب مدینہ ہے، 4 ذوالحجہ کو، یعنی اس دن ولی کامل سیدی قطب مدینہ عاشق رسول ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال مبارک ہوا، اور سیدی قطب مدینہ یہ امیر اہل سنت کے پیر صاحب ہیں۔ آپ کی ولادت 1870 میں ہوئی، سیالکوٹ آپ کا آبائی شہر ہے، آپ کا پیدائشی نام احمد مختار ہے، آپ کے دادا جان نے آپ کا نام ضیاء الدین رکھا۔ آپ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، آپ کا خاندان علماء اور صوفیاء کا گھرانہ تھا۔ آپ کے آباء و اجداد میں شیخ عبداللہ قادری صاحب کرامت صاحب کرامت ولی تھے، اور تقریباً 16ویں صدی عیسوی میں ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تھے۔ اسی طرح شیخ عبد الحلیم قادری بھی آپ کے آباء و اجداد میں سے ہیں، یہ بھی بڑے پاکمال عالم اور صوفی تھے۔ سیدی قطب مدینہ اولیاء کرام سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے، خود فرماتے ہیں کہ میرے آباء و اجداد تمام ہی قادری تھے، یعنی غوث پاک کے مرید تھے، اور قطب مدینہ کی عادت تھی کہ حضور غوث پاک کا نام سنتے تو ادب سے سر جھکا لیتے تھے۔ سیدی قطب مدینہ نے دورہ حدیث کی تکمیل ہند سے کی، اور آپ کی دستار بندی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ امام احمد رضا خان نے کی۔ 18 سال کی عمر مبارک میں اعلیٰ حضرت نے آپ کو خلافت عطا فرمائی۔ 1910 میں آپ مدینہ پاک حاضر ہوئے، اور 70 سال سے زیادہ عرصہ مدینہ میں ہی گزرا، اور آخر مدینہ ہی میں انتقال ہوا۔ آپ کا مزار مبارک بقی شریف میں ہے۔ اس طرح جو اولیاء کرام کے دن آتے ہیں، جیسے 4 ذوالحجہ کو سیدی قطب مدینہ کا دن ہے، تو اپنے گھر میں ایصال ثواب فاتحہ کا سلسلہ رکھنا چاہیے، تو ان اولیاء کرام کو ثواب پیش کرنا چاہیے، ان کی برکتیں انشاءاللہ ہمیں بھی نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک اولیاء کرام کی محبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔